وسندنا ونبينا وكريمنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى في الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے اسلامی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے. نیت اور ارادہ یہی ہے کہ ہم آئندہ ہر جمعے کے بیان میں قرآن حکیم کے درس کے طرز پر آپ کو بیان کریں گے تاکہ آپ کو بھی ایک فائدہ حاصل ہو اور قرآن حکیم کے علوم سے آپ کو بھی واقفیت ہو اور مجھ ناکارہ کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوں اور میرے اور آپ کا ذریعہ نجات بنے. اس لیے ہم نے قرآن کریم کی ابتدا الحمد شریف سے ہوتا ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ بمعنی فتح، کھولنے کو کہتے ہیں. کوئی دروازہ ہے، آپ نے اس کو کھولا. فتح کا معنی ہے کھولنا. تو سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے. جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو پہلی سورت سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ اس کا ایک نام ہے سورہ سوال. مطلب اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوال کرنے کا طریقہ بتایا. ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے اس سورت میں ہمیں سوال کرنے کا طریقہ بتایا.
دوسری بات، اس سورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ۔ یہ 7 آیتیں ہیں اور یہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہر نماز میں آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے سورہ فاتحہ فتح بمانی کھولنا۔ جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے۔ پھر اس سورت میں اللہ نے سوال کرنے کا طریقہ بتایا۔ کوئی کسی سے سوال کرتا ہے تو سوال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس سے سوال کر رہے ہیں پہلے آپ نے اس کی حمد اور تعریف کرنی ہے کہ آپ بڑے ہمدرد ہیں، آپ بڑے خیر خواہ ہیں، آپ بڑے سخی ہیں۔ پہلے آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرانا ہے کہ میں کون ہوں، آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کی بستی میں رہتا ہوں، آپ کے زیر سایہ رہتا ہوں۔ پھر اپنا عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں عاجز آدمی ہوں۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ پورا کریں۔ تو الحمد شریف کی ابتدا بھی اسی طرح ہے کہ اس کی ابتدا مانگنے والا جب مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ سے، تو اس کی ابتدا اللہ کی تعریف میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان تینوں آیتوں میں رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہے کون؟ اللہ وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم۔ یہ آپ نے تعریف کیا جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ ہم مسلمان کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو ہم نے مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے قرآن کے طبیعت کے مطابق، قرآن کے مزاج کے موافق۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہم نے اپنا تعارف کرایا۔ جس طرح کوئی سائل سوال کرتا ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا تعارف کراتا ہے۔ اب یہاں حضرت انسان نے اپنا تعارف کرایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اپنا تعارف کرایا۔ اب اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، اور اسی طرح انسان کا اپنا تعارف بھی اللہ کے ساتھ ہو گیا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور خالصتاً آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے سوال کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اب یہ صورت ہے، اس کو سورہ سوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو خدائے رب تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو اس کے صفات کے مطابق، اور اس کے بعد اپنا تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے پھر مانگنا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا، بیماری کے بعد
اگر کسی کو بیماری لاحق ہوتا ہے کس کی مرضی سے، کس کے منشا سے؟ جب بیماری اس کے منشا سے آتی ہے تو چلی بھی جاتی ہے اسی کی مرضی اور منشا سے، لیکن شفا اور صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورت کو سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس برکت کے وجہ سے انسان کے جسمانی اور روحانی علاج جو ہے اس سورت میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک جماعت کو، کسی لشکر کو روانہ کیا کسی طرف، صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا، جس غرض اور مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، وہ غرض اور مقصد حاصل کر کے صحابہ کرام واپس مدینے کے طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، بستی آیا، صحابہ کرام نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، لہذا یہاں اس شہر میں، اس گاؤں میں ہم رات گزاریں گے۔ جب شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ ایک خدا کے طرف لوگوں کو بلانے والے آئے ہیں، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے آئے ہیں، ہاں خدا کی دوست آئے کم، دشمن زیادہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آئے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے ضرور ہمیں اپنا رنگ اور اپنا اثر ہمارے اندر چھوڑیں گے، لہذا ہمارے مشرکین مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس گاؤں میں رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ کو یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے، لہذا تم ایسے کرو یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہارے میزبانی سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا چلو کوئی بات نہیں، رات ہو گئی تھی، ہاں ابھی بھی ہمارے پنجاب میں، سندھ میں، ہاں تبلیغی جماعت جب کسی مسجد میں جاتی ہے، ڈیرا ڈالتی ہے، کھانا بھی اپنا، پینا بھی اپنا، خرچ بھی اپنا، لیکن ایسے یار لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بستروں کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی انہوں نے اسی طرح اس شہر سے نکال دیا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام تھوڑی سفر اور کر کے کسی جگہ پر رک گئے، اس گاؤں سے، اس بستی سے قریب۔ اللہ کا کرنا ہے، رات کو جس بستی والوں نے صحابہ کرام کی میزبانی سے انکار کیا تھا، اس بستی کے ایک بڑے سردار کو کسی جانور نے، زہریلی جانور نے ڈنک مارا۔ تو جتنے بھی ان کے بس میں تھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جتنی ان سے ہو سکتی تھی کوشش، انہوں نے کوشش کی، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ جتنے ان کے منتر دب پڑنے والے تھے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، سردار صاحب کو آرام نہیں آیا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، مجبور ہو گئے کہ بھائی جن لوگوں کو ہم نے یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ قریب ہی ہوں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان میں دیکھیں گے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خدمت میں آئے اور ان سے عرض کیا، کیا تم میں کوئی دم پڑنے والا ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ کوئی دم کرے؟ ہمارے سردار صاحب کو کسی جانور نے ڈنک مارا ہے، تکلیف کی حالت میں ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ بڑے ہستی تھے، بڑے عظیم انسان ہوتے تھے، جن کے سامنے رب کا قرآن اترا، جن کے زمانے میں اللہ نے قرآن حکیم کو اتارا،
جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو رسول خدا کے سپرد کر دیا کہ سب کچھ ہوگا آپ کے حکم کے ماتحت. وہ بڑے لوگ تھے، وہ ایسے ہستیاں تھیں کہ جن پر فرشتے فخر کیا کرتے تھے زمین پر. حضرات صحابہ کرام نے حضرت خدری رضی اللہ عنہ، سعید خدری رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں ہمیں دم کرنے والا موجود ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ایک شرط ہے، اگر تمہارا سردار صاحب ٹھیک ہو گیا تو 30 بکریاں لے لوں گا آپ سے. 30 بکریاں آپ سے لینا ہے. 30 اس لیے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھے وہ سارے 30 تھے، تاکہ ہر ایک کو ایک ایک دانہ مل جائے. انہوں نے کہا بس ہم حاضر ہیں، دے دیں گے. فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھا. حدیث میں ہے، روایت میں ہے، وہ ایسا ہو گیا جیسا اسے کہیں تکلیف ہوا ہی نہیں تھا. جب ٹھیک ہو گئی تو فرمایا گن کے 30 بکریاں ہمیں دے دو. 30 بکریاں لے لیے. وہاں تقسیم نہیں کیے. وہ ہمارے طرح حرام خور نہیں تھے، ہمارے طرح جاہل اور بے دین نہیں تھے. وہ ہر امر، ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ مشروط رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز قرار دیں گے یا ناجائز قرار دیں گے. لہذا تقسیم نہیں کیے صحابہ کرام نے ان بکریوں کو، اور ان بکریوں کی اس ریوڑ کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. یا رسول اللہ، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ہم نے 30 بکریاں لی، آیا یہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ حقدار قرآن کا ہے کہ تم اس پر اجرت لو، اور میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو. ہماری ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا میرے لیے حصہ مقرر کرو. حرص اور طمع اور لالچ میں نہیں کہا، بلکہ اس وجہ سے کہا میرے لیے حصہ مقرر کرو تاکہ میرے اصحاب کو یہ گمان نہ ہو کہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے. اسی سے فقہائے کرام اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی ملا تعویذ کرتا ہے، شویس وغیرہ فروخت کرتا ہے تو وہ اس پر اجرت لے سکتا ہے. اسی لیے اس کا ایک نام ہے سورہ شافیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شفا بھی دی. سمجھ میں آئے؟ اب دوسری بات، اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. حمد کہتے ہیں تعریف کو. ایک ہوتا ہے حمد اور ایک ہوتا ہے مدح. حمد ہر اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی صفت پر کیا جائے یا کسی کی ذاتی فعل پر کوئی حمد تعریف کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں. اور مدح کہتے ہیں ہر اس تعریف کو جو کہ کسی کا ذاتی فعل ہو یا غیر ذاتی فعل ہو، ذاتی صفت ہو یا غیر ذاتی صفت ہو، اس تعریف کو مدح کہتے ہیں. ہم صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال اور اوصاف ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں، کسی سے مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہے. حمد کا معنی ہر وہ تعریف جو کسی کی ذاتی اور فعل پر یا صفت پر کیا جائے، اور مدح ہر اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کا فعل ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، صفت ذاتی ہو غیر ذاتی ہو، اس پر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو مدح کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہی ہے، صرف اس کے شان کے لائق. کیوں؟ باقی جتنوں کے بھی اوصاف اور افعال ہوتے ہیں وہ مانگی ہوئی ہیں. انسانوں کے جتنے بھی اوصاف ہیں اور افعال ہیں وہ مانگی ہوئی ہیں. وہ رب کی ذات ہے کہ جس کے اوصاف اور جس کے افعال اس کے ذاتی ہیں، کسی سے لیا نہیں.
تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر انسانوں کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے رب کا معنی، تو انسانوں کے وجود سے شرک نکل جائے گا۔ کوئی بھی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ کیوں؟ انسانوں کو پرورش کے لیے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تربیت کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سارے ضرورتیں کس کے اختیار میں؟ جب انسان اللہ کے ساتھ رب کا معنی سمجھ لے کہ رب کا معنی کیا ہے، رب کا معنی تربیت والا، تربیت کرنے والا۔ اب انسان کو تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اور اسی طرح میری جان، ہاں جتنے بھی ضروریات ہیں وہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ کے ضرورتیں جب سارے خدا کے پاس مل رہے ہیں تو کسی دوسرے کے در پہ کیوں جانا ہے؟ اس لیے انسان اگر رب کا معنی سمجھ لے تو کبھی بھی کوئی انسان اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ دوسری بات فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین علماء اور طلباء جانتے ہیں جمع کا صیغہ لایا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالمین جمع کیوں لایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کی تربیت نہیں کرتا ہے، عالمین میں انسانوں کا عالم بھی شامل ہے، حیوانات کا عالم بھی شامل ہے، پرندوں کا عالم بھی شامل ہے، اسی طرح حشرات الارض کا عالم بھی شامل ہے۔ اس لیے عالمین صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے، صرف انسانوں کا رازق نہیں ہے، صرف انسانوں کی تربیت نہیں کرتا۔ عالمین اس عالم میں کتنے بھی عالم ہیں، چاہے وہ انسانوں کا عالم ہو، چاہے وہ پرندوں کا عالم ہو، چاہے وہ حشرات الارض کا عالم ہو، جتنے بھی عالم ہیں سب کی پرورش کون کرتا ہے؟ ان کا رب کون ہے؟ یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے عالمین کو، پوری دنیا کے عالمین کو، انسانوں کو نہیں۔ جنات بھی اس میں شامل ہیں، جانور بھی اس میں شامل ہیں، درندے چرندے پرندے جتنے بھی حشرات ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ اس لیے فرمایا وہ عالمین کا رب ہے، سب کا پالنے والا۔ دوسری بات فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے کہ اس کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کس نے وجود عطا فرمایا؟ یہ کس کی مہربانی ہے؟ ہاں، ہماری آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہمارے کان کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ ناک کس نے دیا؟ یہ دل کس نے رکھا؟ یہ دماغ کس نے بنایا؟ ہاں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بغیر مانگنے کے دیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دے دیتا ہے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو اس سے مانگے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ مہربان ہے، بغیر مانگنے کے انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی خوبصورت، اتنا خوبصورت بدن، اتنے خوبصورت آنکھیں، یہ آپ کی جوانی، یہ آپ کی طاقت، یہ آپ کی عزت، یہ شہرت، یہ سب آپ کے مانگے بغیر اس نے آپ کو دی ہے تو نہایت مہربان ہے۔ اور اسی طرح رحیم بھی ہے۔ ہاں، کوئی بھی شخص اس سے مانگے وہ محروم نہیں رہے گا۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ فلانا چیز دے دو، فلانا چیز دے دو، نہیں مل رہا ہے، اس میں مدت لگا، زمانہ لگا، ہاں اس میں آپ کا خیر ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو چیز تم پسند کرتے ہو اللہ
اگر اللہ نے آپ کی دعا کو اس دنیا میں قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے آپ کی اس دعا کو آپ کی آخرت کے لیے رکھا ہو۔ آپ دنیا میں وہ چیز مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خیر میں رکھا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں دیا، اگلے جہان میں نہیں دیا۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، ہاں نہایت مہربان بھی ہے اور رحیم ذات بھی ہے، بغیر مانگنے کی بھی دے دیتا ہے اور مانگتے ہوئے بھی دے دیتا ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ آج ہماری دنیا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لوگوں کی بادشاہی ہے۔ اصل بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، دین مانے جزا اور بدلے کے دن کا، قیامت کا دن جزا اور بدلے کا دن ہوگا۔ آج آپ نے اس دنیا میں جو بھی عمل کیا، اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، آپ کے تمام اعمال کا بدلہ آپ کو آخرت کے جزا والے دن میں ملے گا۔ تو اس دن بادشاہ کون ہوگا؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا اور بدلے کے دن کا۔ یہاں دنیا میں اپنے بندوں کو بادشاہ بنایا عارضی طور پر، کوئی ادھر کہتا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک میرا ملک ہے، وہاں سے لے کر وہاں تک میری بادشاہی ہے، میرا اقتدار ہے، میری حکومت ہے، ادھر میں ادھر تم فلاں فلاں۔ لیکن قرآن حکیم میں ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو قرآن حکیم میں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ہاں وہ عالمی کے اجتماع میں اللہ کہے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج ادھر میرا ادھر تیرا کسی کا نہیں چلے گا، آج اس ذات کی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ہاں لوگ کہیں گے اس اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ذات کی ہے، آج صرف اور صرف اس کی بادشاہی۔ تو آپ نے دیکھا الحمد شریف سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سوال کرنے سے پہلے کس سے مانگا جا رہا ہے، کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ کی تعریف آپ نے کی۔ ہاں اللہ کون ہے؟ جو رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو نہایت مہربان ہے اور رحیم ذات بھی ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کے بدلے والے دن کا۔ اب آپ نے اللہ کی تعریف کی، اب آگے انسان اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام تر عبادت التحیات للہ، میری کتنے زبانی عبادت، التحیات کا معنی زبانی عبادتیں میری اللہ کی، والطیبات اور والصلوات اس کا معنی التحیات للہ آپ نے پڑھا نماز میں۔ التحیات للہ کا معنی کیا آئے گا؟ کہ میری تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، اس سے مراد یہ ہے کہ میری تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، اور تیسرا والطیبات، میری تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بیماری آیا، بیماری کو ہٹانے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اس ظلم کے مقابلے میں ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کے علاوہ سے مدد مانگے گا، ہاں اس کی دو صورتیں ہیں۔ استعانت اس کو کہتے ہیں۔ استعانت کی دو صورتیں علماء نے بیان فرمایا ہے۔ ایک صورت ظاہری جو اسباب کے ساتھ ہے، مثال کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو کس سے مدد لیتا ہے؟ حکیم سے، ڈاکٹر سے۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری کو ہٹانے کے لیے کس سے مدد لیتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے۔ کوئی آدمی غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی امیر سے لے لیا، مجھے دے دو بھائی، ہاں کسی امیر سے لے لیا۔ یا ایک آدمی ہے، کمزور آدمی ہے،
کوئی چیز اٹھانا چاہتا ہے اس میں طاقت نہیں ہے، لازمی کسی طاقتور آدمی کو کہے گا کہ میری مدد کرو۔ ہاں ایسی استعانت جو اسباب کے ساتھ ہو یہ اس کی کوئی ناجائز صورت، یہ جائز ہے۔ استعانت کی دوسری صورت جب ما فوق الاسباب ہو، وہ صرف خدا تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ میں کہوں میرے پاؤں میں درد ہے، اس پاؤں کو کون دور، اس درد کو کون دور کرے؟ اللہ کرے گا۔ اگر میں نے کسی سے دوائی لے لی، کوئی گولی لے لیا، کوئی شربت لے لی اس درد کو ہٹانے کے لیے، تو یہ مدد مانگنا یہ اسباب کے ساتھ ہوا، یہ جائز ہے۔ ہاں ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہاں شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر محبوب سبحانی حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں ہیں، بغداد میں ہیں، عراق میں ہیں۔ کوئی آدمی یہاں ناچتا ہے اور کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی فلان کام میں، فلان فعل میں، فلان مرض میں میری مدد کرو، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے، یہ سراسر کفر ہے اور شرک ہے۔ اسباب کے ساتھ کسی سے مدد مانگا تو یہ جائز ہے۔ ما فوق الاسباب ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کوئی بغداد میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، یہاں سے ایسے مشرکین کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں بدعتیوں کی، ہاں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے پتہ نہیں کیا کیا، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو بھرگلانے کے لیے، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں ایسے ما فوق الاسباب اگر آپ کسی سے مانگو گے تو یہ کفر اور شرک ہے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے مشائخ کے ارواح حاضر ہوتے ہیں اور ہماری حالت کو معلوم کرتے ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ پکا کافر ہے۔ کیوں؟ جب آپ اس کو ما فوق الاسباب پکارو گے تو پھر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عالم الغیب بھی مانو گے اور حاضر اور ناظر بھی مانو گے، اور یہ دونوں صفت شیخ عبد القادر جیلانی کے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رب العالمین کی صفت۔ جب آپ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگو گے تو یہ شرک کہلائے گا، کفر کہلائے گا۔ جیسے آپ کو بتایا، ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ یہ ہم نے اپنا تعارف ہے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں آپ کو حضرت انسان کی عاجزی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہاں کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ عبادت بھی آپ کا کرو، عاجز ہے اور مدد بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ عاجزی بیان کیا اپنا، ہاں اب عاجزی بھی بیان کیا، اپنا تعارف بھی خدا سے کرایا۔ اب آگے کیا ہے؟ ہاں اہدنا الصراط المستقیم، اب مانگ رہا ہے۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ ہاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، اور اس راستے پر چلاؤ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ میں نے آپ نے اپنا تعارف کرایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مانگ رہا ہے حضرت انسان اللہ رب العالمین سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کے طرف ہمیں چلاؤ۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن حکیم کی تفسیر، اس کی سب سے عمدہ تفسیر وہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر خود قرآن کریم کرے، وہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے قرآن۔ کسی جگہ کو قرآن نے بیان فرمایا اور اسی جگہ کو کسی دوسرے جگہ میں تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا، یہ خود قرآن کریم کی صفت تفسیر ہے، اور یہ تفسیر تمام تفسیروں میں اعلیٰ ہے۔ دوسری تفسیر، جس
تفسیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے۔ پہلی تفسیر وہ عمدہ ہے قرآن کی جس کو خود خدا کی کتاب نے خود تفسیر کیا ہو، یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر وہ عمدہ تفسیر ہے جس کو اللہ کے رسول نے تفسیر کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ اس تفسیر کا ہے۔ اور ایسے تفسیر ہے جس کی تفسیر حضرات صحابہ کرام کی جماعت، کیوں؟ انہی کے سامنے قرآن نازل ہوا، قرآن انہی کے سامنے اترا، قرآن کو سمجھنے والے وہی تھے، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھنے والے وہی تھے، قرآن پر سب سے اول عمل کرنے والے وہی تھے، لہٰذا تیسری تفسیر سب سے عمدہ جو تفسیر ہے وہ حضرات صحابہ کرام۔ تو فرمایا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلاؤ۔ تو فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہاں، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری صورت میں بیان کیا، قرآن کریم۔ سب سے عمدہ تفسیر قرآن حکیم کا جس کو خود قرآن نے تفسیر کیا ہو۔ اب ہم نے کیا خدا سے مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اب ہم سے کوئی پوچھے صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ میں تمہیں قرآن کریم بتا رہا ہے، میں تمہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، جنت والے راستے کو، ہر اس راستے کو جس سے خدا بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی۔ صراط مستقیم کے بارے میں پھر قرآن حکیم نے تفسیر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل مبانی کہہ دیجئے ان مکے والوں سے، تعالوا آؤ قریب، اتل ما حرم سناؤ میں تم کو وہ چیزیں، حرم ربکم جن کو حرام کیا ہے تمہارے رب نے۔ آ جاؤ اہدنا الصراط المستقیم کے پیچھے پریشان ہو کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ صراط مستقیم کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ ہاں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، تعالوا آ جاؤ قریب آ جاؤ، اتلو تاکہ میں سناؤں، ما حرم ربکم وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیے۔ ہاں، پہلی بات کیا ہے؟ کس چیز کو اللہ نے حرام کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی رسول کو، کسی صحابی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ذات میں بھی تنہا ہے، وہ صفات میں بھی تنہا ہے، وہ کمالات میں بھی تنہا ہے، لہٰذا اللہ نے جو سب سے بڑی بات صراط مستقیم میں بتایا کہ اے مومنو، سب سے بڑی بات جو تم پر حرام کی گئی ہے وہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ میرے رب کے ذات کے اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا۔ دوسری بات کیا بتایا؟ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ کے بعد انسان کی تربیت کرنے والے اس دنیا میں یہی والدین ہیں۔ دونوں کے بارے میں ہے، باپ کے بارے میں بھی ہے، باپ کے بارے میں۔ ان کی بہت قدر کرو، ان کا اتنا عزت اور احترام کرو۔ بہت سے ایسے اولاد ہیں جو اپنے والدین کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، پاگل بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے ہیں، اصلاً وہ اپنے آپ کو بول رہے ہو۔ جو جس طرح معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرے گا، ہو بہو وہی معاملہ رب العزت اسی کے ساتھ۔ تو صراط مستقیم کی دوسری بات کیا بتایا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر بڑھاپے میں تمہارے ساتھ ہیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، کیونکہ انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ جو پرورش کی ہے، ہائے ہائے۔ آپ ایک آدمی تھا حج پہ گیا ہوا تھا،
ملک شام سے آیا تھا، اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے بغل میں لے کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرا رہا۔ اس کی نظر پڑی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ فرمایا، امام شافعی سے پوچھا، حضرت ایک بات پوچھتا ہوں۔ کیا ہے؟ پوچھو۔ فرمایا، ملک شام سے آیا ہوں، اس بوڑھیا کو اس کندھوں پہ اٹھا کر اور کعبۃ اللہ میں طواف کرا کر، کیا اس کے حق معاف ہوں گے؟ تو امام شافعی نے فرمایا، حقوق کی بات بڑی دور کی بات ہے، اس کے 9 مہینے اس کے پیٹ میں آپ نے گزارے ہیں، اگر آپ نے 1 لات بھی مارا ہے اس کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکیاں کرو، ان کو غصہ نہ کرو، ان پر جذبات نہ دکھاؤ، ان کی قدر و قیمت کو پہچانو، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمایا تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ صراط مستقیم کی ایک صفت یہی بتایا۔ ہاں، بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو جلاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، غریبی کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ ان سب کا پوچھے گا آپ کے حکمرانوں سے، لیکن قرآن کہتا ہے اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ اس کو روٹی کہاں سے دوں گا۔ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ جتنا آپ کے لیے لکھا ہے یا جتنا ان کے لیے لکھا ہے، آپ کو وہ ملے گا جو ہم نے آپ کے لیے لکھا ہے، ان کے آپ کے اولاد کو وہی ملے گا جو اس ذات نے اس کے لیے لکھا ہے۔ لہذا صراط مستقیم اگر چاہتے ہو تو ایک راستہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اچھا، آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی۔ باتوں میں آپ کے کوئی بے حیائی ہے، ایسی باتیں نہ کرو جس سے آپ کو پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ آدمی بے حیائی کی باتیں کرتا ہے۔ اور باطنی، آپ کو معلوم ہے خود کی باطنی بے حیائیاں کیا ہوتی ہے۔ آپ قرآن آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلتے ہو تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، قریب مت جاؤ بے حیائی کے۔ ہر وہ بے حیائی ما ظہر منہا، جو ظاہر ہے، نظر آتا ہے، وما بطن، اور وہ جو باطن میں ہے، پوشیدہ ہے، دونوں کے قریب مت جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ یعنی جہاد میں اگر کوئی کافر آپ کے سامنے آیا یا اسلام نے اس پر قصاص لگایا تھا، ایسی صورت میں یا مرتد ہوا تھا، ان صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مرتد ہوئے بھی اس کو اسلامی عدالت سزا دے، ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے اس کو سزا دینے کا۔ تو ایک بات یہی بتایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہ کرو کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ آگے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ چیز ہے جس سے ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اهدنا الصراط المستقیم یہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے باپ نے ان کے لیے مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے، ناجائز لوگ آ کے اس پر قبضہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تم میں سے کسی یتیم کا مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے اس وجہ سے کہ وہ یتیم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو قرآن فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر عمدہ طریقے سے۔ عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کے مال کو سنبھالو، اس کے لیے سرمایہ لگاؤ، اس کے لیے کام کرو، نہ کہ اس کے مال پر انڈے دے کے بیٹھ جاؤ کہ یہ میرا ہو گیا۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں ہے، ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کے باپوں نے بہت کچھ چھوڑا، آج وہ اپنے چاچا کو دیکھتے ہیں اور چاچا ظالم بنا۔ کل تک
اس گھر کو اسی کا باپ چلاتا تھا. آج جب اس کا باپ چلا گیا، آج اس کے بچے کھانے کو بلک رہے ہیں، پینے کو بلک رہے ہیں، نہ پہننے کو کچھ ہے. کیوں؟ چاچا نے یتیم کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، سانپ بن کر، اژدہا بن کر بیٹھا ہوا ہے. اور قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر یہی کہ عمدہ طریقے سے اس کے مال کو سنبھال کر اس کے پاس حتیٰ یبلغ اشدہ، تاکہ وہ قوت اور جوانی کو پہنچ جائے، پھر اس کا وہ اپنا مال اور اپنی جائیداد سب خود سنبھالے. اور ایک اور بات، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ہاں، ہمارے ریڈی والے ہیں، دکان والے ہیں، اشیاء خرد و نوشت فروخت کرتے ہیں، اتنے بڑے پتھر ترازو کے نیچے باندھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ ڈالتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں. ہاں، قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول کو برابر کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. آگے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق. ہاں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، ہاں جب تم بولو فَعْدِلُوا تو انصاف کے ساتھ بولو. کسی نے آپ کو ثالث بنایا ہے، ایک طرف آپ کے رشتہ دار ہیں، دوسرے طرف علاقے والے ہیں، کسی مسئلے میں آپ کو ثالث بنایا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بولو فَعْدِلُوا، انصاف کے ساتھ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ دوسرے طرف تمہارے رشتہ دار بیٹھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ذالکم وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. ہاں، یہی وہ ساری چیزیں ہیں اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ راستہ ہے میرا سیدھا راستہ. جو ابھی آپ کو سارے چیزیں اللہ نے بتایا، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پر آپ اتباع کرو اس. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، متفرق راستوں کا اتباع مت کرو، ہاں پھر تمہارے راستے متفرق ہو جائیں گے، پریشان ہو جاؤ گے کہ کدھر جاؤں. ہاں، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی وہ ساری باتیں ہیں، وہی چیز ہے اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے انہی کے ذریعے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا تھا؟ خود قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین پر احسان کرو، اور اپنی اولاد کو غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہاں، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے کہ وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. اور اسی طرح کسی انسان کو قتل نہ کرو. اور اسی طرح یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر عمدہ طریقے سے. اسی طرح ناپ توڑ میں کمی مت کرو، انصاف کرو. ہاں، اور اسی طرح جب بولو کسی فیصلے میں، کسی معاملے میں، تو عدل کے ساتھ بولو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، بس تم اس کی اتباع کرو، اسی میں تمہاری کامیابی. اگلا جمعے میں انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بیان کریں گے. ہم نے سوچا ادھر ادھر کے باتیں کرنے سے قرآن پڑھیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی مسائل کا علم ہوگا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور دونوں کے لیے، ہمارے اور آپ سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گا. آئندہ ہم کسی بھی بات نہیں کریں گے سوائے قرآن کی تفسیر کی، تاکہ اس میں ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جس کا آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہے، وہ آپ کو اس کے ذریعے سے معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اہل اسلام خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ ان کی حالت زار پر رحم فرمائے. اللہ ان کی ہمت اور جرت اور استقامت کو مزید زیادہ کرے. اللہ عالم اسلام کے غیرت مند لیڈروں، بے غیرت لیڈروں کو غیرت مند بنائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ ہر جمعہ ہم کہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. آپ شاید تنگ ہو جاؤ کہ یہ کیوں بار بار ہر جمعے میں یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. ہم بار بار کریں گے، ہم ہر بار کریں گے، تاکہ تمہاری ذہن میں یہ بات پختہ طور پر بیٹھ جائے کہ مجھے اسرائیلی کمپنیوں کا کوئی مصنوعات اپنے گھر میں نہیں رکھنا. آپ یقین کرو یہ جو بوتل ہم استعمال کرتے ہیں، فانٹا، کوک وغیرہ وغیرہ، آج ہمارے ملک
میں جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں، جتنے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جتنے لوگوں کو بے اولادی ہو رہی ہے، خدا کی قسم سب اسی زہر کی وجہ سے۔ ہمارے گوڑے کمزور ہو گئے ہیں، گردے کمزور ہو گئے ہیں، سب ان کی انہی مصنوعات کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا